السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم سامعین، خوبصورت قرآنی اذکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی احمد رضا حاضر خدمت ہے۔ پیارے اور محترم سامعین، ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام ماہ محرم الحرام کی برکات کو سمیٹ رہے ہیں۔ رسول مکرم نبی اعظم امام الانبیاء حضور پر نور نور مجسم علیہ السلام کے اس حوالہ سے چند فرامین اور خوبصورت قرآنی دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کا یہ پیغام ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو۔ جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عنایت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ایک روایت میں 60 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہلے 10ویں اور آخری دن محرم کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 30 شہر بناتا ہے، اور ہر شہر میں 30 محل ہوتے ہیں، اور ہر محل میں 30 صفے ہوتے ہیں، اور ہر صفے میں درخت اور نہریں اور تخت اور دسترخوان اور حوریں اور غلمان اور لڑکے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اول محرم میں 10 روزے رکھے گویا اس نے 10,000 برس کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا۔ اور فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے، اور فرمایا، اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ کہا ہے، اور فرمایا محرم کا ایک روز 1 سال کی عبادت سے زائد ہے، اور فرمایا محرم کے مہینہ میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا۔ پیارے اور محترم سامعین، خوش قسمتی سے آج شب جمعہ ہے، یعنی کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے۔ فرمایا شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ہے، ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی اور برات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ محرم کے نوافل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کے بعد اس طرح نوافل پڑھے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کو جو ہے وہ یہ جو اہتمام کرے گا اللہ کریم اس کو بخش دے گا۔ یعنی کہ 4 رکعت نوافل پڑھے 2 کر کے، پہلی رکعت میں یعنی کہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی دہرائے، اور اس طرح 4 نوافل پڑھے تو اللہ کریم اس شخص کو بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص یہ نماز ہر مہینے کی پہلی رات کو پڑھے وہ اور اس کا مال اور اولاد مصیبتوں اور شرور سے محفوظ رہیں گے، اور ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور فرمایا، جو شخص محرم کی پہلی رات کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ پیارے اور محترم سامعین، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے۔ میں یہ دعائیں دہراتا ہوں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ جو ہے وہ مل بھی جائیں گی، آپ ان کو یا تو سنتے جائیں یا ویڈیو کے آخر میں جب آپ پہنچیں تو ان کو ساتھ ساتھ میرے مل کے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اللہم انت اللہ علی بد القدیم هذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم
والأمان من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر من البلاء والآفات وأسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف یا رحیم یا ذو الجلال والإکرام۔ اگر کوئی انسان محرم کے مہینے میں ان دعاؤں کو پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم اس شخص کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اس کے رزق حلال میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔ نفلی روزے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ایک عاشورہ کے روزے، دوسرا ذی الحجہ کے روزے 1 سے 9 تک، یعنی کہ 1 ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، ہر مہینہ کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی فرض کے بعد جو ہے وہ، اور یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے اور محترم سامعین، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، ماہ محرم الحرام کی برکات کو سمیٹئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔